امانت داری ایک ایسا عمل، ایک ایسا فعل کہ جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان سے لی گئی چیز یا کیے گئے عہد و پیمان کا مکمل ضامن و پاسدار ہوتا ہے۔ عرف عام میں امانت داری اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک انسان مادی طور پر کوئی چیز کسی دوسرے انسان کے پاس رکھتا ہے اور اسے واپس پلٹانے کا وہ مکمل طور پر پابند ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے امانت داری کو مومنین کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یعنی نیک لوگ وہ ہیں، متقی و پرہیزگار لوگ وہ ہیں، مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان جو آپس میں کیے ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت بھی عرب کے اندر صادق و امین کے القابات سے مشہور تھے۔ نہ فقط مکہ میں بلکہ دور دراز کے قبائل سے بھی جب لوگ مکہ کے اندر حج کرنے کی نیت سے آتے تو اپنی امانتوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کی امانتوں کو اسی حالت میں واپس کرتے جس حالت میں انہوں نے دی ہوتی۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہجرت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو آپ نے ان امانتوں کی واپسی کے لیے اپنا ایک نائب مقرر کیا، اپنے وصی، اپنے بھائی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر کیا کہ مکہ شہر کے اندر کم از کم دن میں 3 مرتبہ جا کے اعلان کرنا کہ جن جن لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کے پاس اپنی امانتیں رکھی تھی وہ مجھ سے آ کے وہ طلب کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ یا علی اس وقت تک آپ مدینہ تشریف نہ لائیے گا جب تک یہ تمام امانتیں ان کے اصل اہل تک پہنچ جائیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتیں، چاہے وہ علم ہو، جوانی ہو، صحت و سلامتی ہو، مال و دولت ہو، یہ تمام امور کی انسان کو خداوند متعال کے حضور جواب دہی دینی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ایک انسان پابند ہے کہ وہ اس کو شریعت کے مطابق عمل کرے، اس کو استعمال میں لائے، کیونکہ روز محشر ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرشتے خداوند کریم کے حکم سے ندا دیں گے، صدا دیں گے کہ واقفوہم انہم مسئولون، رک جاؤ، تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہیں جو مال و دولت عطا کیا گیا تھا وہ تم نے کس طرح خرچ کیا ہے، جو جوانی کی کیفیت تمہارے پاس تھی تم نے اسے کہاں صرف کیا ہے، جو اولاد ہم نے تمہیں عطا کی تھی طاقت کے طور پر، تمہاری کمر کے زور کے طور پر، تمہارے بازو کے زور کے طور پر، اس کو تم نے کس حالت میں خرچ کیا ہے، جو علم، جو عقل تمہیں عطا کی گئی تھی خداوند متعال کی طرف سے، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں خداوند متعال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق شریعت کی حدود کے اندر خرچ کی گئی ہیں تو یہ شخص امانت دار کہلائے گا۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں میں سے علم، عقل، جوانی، مال و دولت، ان تمام چیزوں کو یا ان تمام میں سے کسی بھی ایک چیز کو خدا اور رسول کے احکامات کے منافی خرچ کیا گیا ہے، شریعت کی حدود کے منافی ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اس میں خیانت تصور کی جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام جب وقت نماز قریب آتا تو آپ کے بدن پر، آپ کے جسم پر ایک عجیب لرزہ، ایک عجیب کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اصحاب نے پوچھا یا امیر المومنین، یا وصی رسول اللہ، یہ کیسی حالت آپ کی نماز کے وقت میں ہو جاتی ہے؟ فرمائے کہ وقت نماز وہ خاص وقت ہے جس میں خداوند متعال نے یہ امانت پہاڑوں اور آسمانوں کو سپرد کی تھی، لیکن چونکہ یہ بار سنگین تھا تو وہ اس کو لینے کے لیے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو قبول کریں،
لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کیا، اور جب بھی وقت نماز آتا ہے میرا جسم کپ کپانے لگتا ہے، میرے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آیا میں اس امانت کا مکمل حق ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ اسی امانت کی ضد کو خیانت کہتے ہیں، کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گناہ کبیرہ ہے، یعنی کسی انسان کے مادی چیز میں خیانت کرنا، اس کو اسی حالت میں واپس نہ پلٹانا، یا کسی کے راز کو راز نہ رکھنا، کسی کے علم میں کوتاہی کرنا، جو بات اس نے آپ سے کی ہے اگر آپ نے اس بات کا پاس نہیں رکھا، اس کی ضمانت آپ نے نہیں رکھی، تو آپ نے اس عمل میں خیانت کی ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو، خدا، اس کے رسول اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہیں کرو۔ اگر تم جان سکو تو یہ انتہائی برا فعل ہے۔ امانت مخصوص نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہو، بلکہ اگر کوئی اسلام کا دشمن، خدا کا دشمن، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن بھی آپ سے امانت داری کا معاملہ کرتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے، تو اس انسان پر واجب ہے کہ اس امانت کو اسی حالت میں پلٹائے جس حالت میں اس نے آپ کے پاس رکھا تھا۔ چوتھے تاجدار ولایت مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا، حتیٰ میرے بابا کے قاتل بھی میرے پاس اگر اپنی تلوار، وہ تلوار کہ جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، اگر وہ میرے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہے، تو مجھ سجاد پر واجب ہے کہ میں اس تلوار کو، اس امانت کو بالکل اسی حالت میں واپس پلٹاؤں، اس حالت میں اسے عطا کروں جس حالت میں اس نے مجھے سپرد کی تھی۔